اسلام آباد پاکستان کے محفوظ ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں ہر موڑ پر پولیس ہے، ہر چوک میں کیمرے ہیں اور جہاں پر ملک کی طاقتور ترین شخصیات رہتی ہے۔ لیکن 6 فروری 2026 کے ایک واقعہ نے اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ ترلائی کی جامع مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں جب جمعے کی نماز کے دوران دھماکہ ہوا تو وہ صرف ایک عمارت نہیں گری بلکہ پورا نظام گرا جس پہ ہم نے اربوں روپے خرچ کیے تھے۔ 31 سے زیادہ لاشیں، 170 کے قریب زخمی چراغ۔ کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کہانی کی جڑیں ہمیں 2008 کے اس ہولناک میرٹ ہوٹل دھماکے کی یاد دلاتے ہیں جب پہلی بار اسلام آباد کا گروہ ٹوٹا تھا۔ ہم نے پچھلے 20 سالوں میں کیا سیکھا ہے؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دہشت گرد کون ہے اور ان کے اسلام آباد سے کیا دشمنی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ریاست نے ان دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے دل پر وار کیا ہے۔ نومبر 2025 میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ہونے والی فائرنگ کوئی عام واقعہ نہیں تھی، وہ ایک وارننگ تھی۔ انٹیلیجنس بیورو کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی اور آئی ایس پی پی نے اسلام آباد کی کچی آبادیوں میں اپنے سلیپر سیلز بنا رکھے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے اور میرے درمیان عام شہریوں کی شکل میں رہتے ہیں، لیکن 2021 میں کابل کی تبدیلی کے بعد جب سرحدوں سے باڑ توڑنے کی ویڈیوز آئیں تبھی ماہرین نے خبردار کر دیا تھا کہ یہ بارود بہت جلد اسلام آباد کی سڑکوں پر آئے گا۔ لیکن ہم نے گڈ اور بیڈ طالبان کی اس پرانی بحث میں وقت ضائع کیا اور آج اس کی قیمت عام شہریوں کو چکانی پڑی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سیف سٹی پروجیکٹ کہاں ہے جس پہ 12 ارب روپے خرچ ہوئے تھے؟ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ حملے کے وقت ترلائی سیکٹر کے مین کیمراز ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے بند تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام آباد کی سیکیورٹی صرف ناکوں تک محدود ہے۔ ایک خودکش حملہ آور پشاور یا کابل سے اسلام آباد پہنچ جاتا ہے اور کوئی اسے روک نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اداروں کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک ادارے کے پاس سیٹ الرٹ ہوتا بھی ہے تو دوسرے تک پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو جاتی ہے۔ یہ دہشت گردی کی کامیابی تو ہے لیکن ہمارے اداروں کی مجرمانہ خاموشی بھی ہے۔ حکومت کا رد عمل وہی پرانی اسکرپٹ ہے۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی گئی، مذمتی بیانات دیے گئے اور شہداء کے لیے معاوضے کا اعلان کیا گیا۔ لیکن کیا کسی نے پوچھا کہ نیکٹا کا بجٹ کہاں گیا؟ وہ ادارہ جس نے تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایک جگہ جوڑنا تھا، آج صرف سیاسی پوسٹنگ کی جگہ بن کے رہ گیا ہے۔ 2025 کے حملے کے بعد جو سفارشات دی گئی تھی ان میں سے 80% پر عمل ہی نہیں ہوا۔ جب ریاست کی ترجیحات سیاسی لڑائیوں اور مخالفین کو دبانے پر ہو تو دہشت گردوں کے لیے رستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شارٹ فال ہے جس پر کوئی آفیشیل بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا ہر بار کی طرح ہم اگلی باری کا انتظار کریں؟ بالکل نہیں۔ ہمیں سڑکوں پر ناکے لگانے کی بجائے ڈیجیٹل بارڈرز بنانے چاہیے۔ تمام ایجنسیوں کا ایک سینٹرل ڈیٹا بیس ہونا چاہیے جہاں پر ریئل ٹائم انفارمیشن شیئر کی جائے۔ سیف سٹی کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ اربوں روپے کی سیکیورٹی کیمراز حملے کے دوران کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ارد گرد تمام غیر رجسٹرڈ آبادیوں کی جیو ٹیگنگ ناگزیر ہے۔ اگر ہائر اتھارٹیز ابھی بھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے تو ایک بات یاد رکھیے، یہ دھواں صرف ترلائی تک محدود نہیں رہے گا، یہ آگ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ہمیں سیف سٹی کے جھوٹے وہم سے باہر نکل کر حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم واقعی محفوظ ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔